ایک بری خاتون نے ریڈیو اسٹیشن پر فون کیا کہ وہ کئی دنوں سے بھوکی ہے اور کئی دنوں سے صرف سوکھی روٹی اور پانی پر گزارا کر رہی ہے، اور کہا کہ اللہ کی راہ میں اسے کھانے کے لیے کچھ دیا جائے۔ ایک منکر خدا بھی اس کی گفتگو سن رہا تھا اور اس کو ایک مذاق کی عادت سوجی۔ اس نے کھانے پینے کی اشیاء خریدی اور اس بری عورت کا ایڈریس معلوم کرنے کے بعد اپنے نوکر سے بولا کہ جا کر اس بری خاتون کو دے آؤ، اور جب وہ پوچھے کہ کس نے بھیجا ہے تو بتانا یہ شیطان کی طرف سے تحفہ ہے۔ وہ بری عورت اتنے زیادہ کھانے کا سامان دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور جلدی سے اپنے گھر کے کونے میں وہ رکھنے لگی۔ ایسے میں نوکر نے پوچھا کیا آپ معلوم نہیں کرنا چاہیں گی کہ یہ سامان کس نے بھیجا ہے؟ یہ سن کر وہ بولی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کس نے بھیجا ہے، مگر اتنا معلوم ہے کہ میرے رب کا حکم آتا ہے تو شیطان بھی حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ ایک آدمی نے اپنے بیٹوں کو سمجھانے کے لیے اسے ایک شیشے کے سامنے کھڑا کر کے پوچھا بیٹا اس شیشے میں تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا ابا جان دوسری طرف لوگ نظر آ رہے ہیں۔ پھر باپ نے اسے آئینے کے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا اب کیا نظر آ رہا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا ابا جان اب مجھے اپنا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ باپ نے کہا دیکھو بیٹے یہ دونوں ہی شیشے ہیں، ایک پر چاندی کا ملمہ چڑھایا گیا ہے تو اس میں تمہیں اپنا آپ نظر آ رہا ہے، اور دوسرے میں کچھ نہیں چڑھایا تو اس میں تمہیں دوسری طرف لوگ نظر آ رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر تم صرف شیشہ بن کر رہو گے تو تمہیں دوسرے لوگ نظر آتے رہیں گے، لیکن اگر تم اپنے آپ پر سونے چاندی کا ملمہ چڑھا لو گے اور آئینہ بن جاؤ گے تو تمہیں لوگ نظر آنا بند ہو جائیں گے اور صرف اپنا آپ ہی نظر آئے گا، اور اپنا آپ نظر آنے سے انسان میں تکبر بڑھتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ شیشہ بن کر رہنا تاکہ دوسرے لوگوں کے دکھ درد، غم اور تکلیفیں تمہیں نظر آتی رہیں۔ ایک شخص نے امام صاحب سے عرض کیا کہ میں نے کچھ روپے ایک جگہ چھپا کر رکھ دیے تھے، اب وہ مجھے جگہ یاد نہیں آتی، میں کیا کروں؟ امام صاحب نے فرمایا یہ کوئی فقہ کا مسئلہ تو ہے نہیں جو تم مجھ سے پوچھنے آئے ہو۔ پھر جب اس شخص نے زیادہ اصرار کیا تو امام صاحب نے کہا کہ آج رات تم نماز پڑھو، انشاءاللہ اللہ کوئی صورت پیدا کر دے گا۔ چنانچہ اس شخص نے رات کو نماز پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ اسے یاد آ گیا کہ اس نے روپے کہاں رکھے تھے، اور وہ نماز چھوڑ کر فوراً اپنا دفینہ نکالنے بھاگ کھڑا ہوا۔ صبح کو وہ دوڑا ہوا آیا اور امام صاحب کو تمام واقعہ سنایا۔ امام صاحب نے فرمایا ہاں شیطان کیسے برداشت کرتا کہ تم ساری رات نماز پڑھتے رہو، پھر بھی تمہیں چاہیے تھا کہ ساری رات نماز پڑھتے رہتے۔ قربان جائیے امام احمد اعظم کی بصیرت پر کہ کیسا عدیم المثال حل تجویز فرمایا کہ اس شخص کا کام بھی ہو گیا اور نماز کی تلقین بھی فرما دی۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بزرگ جنگل میں جا رہے تھے کہ نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ دونوں بزرگ ایک دوسرے کو نماز پڑھانے کے لیے اس طرح اصرار کرتے ہیں کہ آپ کا درجہ زیادہ بلند ہے، آپ امامت فرمائیں۔ ابھی دونوں بزرگ ایک دوسرے کو امامت کے لیے راضی کر رہے ہوتے ہیں کہ اسی اثناء میں ایک لکڑہارا آتا ہے۔ یہ اس لکڑہارے سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو نماز پڑھا سکتا ہے؟ وہ لکڑہارا کہتا ہے یہ کون سا مشکل کام ہے۔ لکڑہارے نے لکڑیاں رکھ کر نماز پڑھانا شروع کی۔ دوران نماز لکڑہارے نے کسی سجدے کو بہت زیادہ طویل کر دیا اور کسی سجدے میں جلدی سے سر اٹھا لیا۔ نماز ختم کرنے کے بعد دونوں بزرگوں نے لکڑہارے سے اس کی وجہ پوچھی تو لکڑہارے نے کہا کہ جب سجدے میں سبحان ربی اعلیٰ کہتا تھا تو جواب آتا تھا لبیک یا عبدی، جب تک جواب نہیں آتا تھا میں سر نہیں اٹھاتا تھا۔ یہ نماز عشق ہے، ہم ابھی تک اس کی ظاہری نماز میں لگے ہوئے ہیں، عمر گزار دی مگر آگے نہیں بڑھ سکے۔ جہاں سے نماز کی ابتدا کی تھی وہی نماز کی انتہا پر ہیں، جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کا کسی مقام پر رک جانا حرام ہے۔ بڑھتے رہو، اس کی طلب میں بڑھتے ہی رہو حتیٰ کہ اس کی طلب میں جان چلی جائے۔ اگر اس کی طلب میں جان جائے گی تو ہم شہیدوں میں شمار کیے جائیں گے۔